ہمیں فخر ہے ہمارے علماء نے میوات کو بنایا ہے اور ہم نے خون پسینے سے اس میوات کو اس مقام پر پہنچایا، تو درد تو ہمیں ہوگا، تمہیں کیا درد ہوگا؟ میوات بدنام ہوگی، تمہیں اس کا کیا احساس ہوگا؟ احساس تو ان علماء کو ہوگا، ان اکابر کو ہوگا، اس لیے یہ سڑکوں پر ہے۔ مولانا میوات کا نام ابھی فیس بک وغیرہ پر، سوشل میڈیا پر سب جگہ کی پنچایتوں میں کے ذکر آتے ہیں کہ شاملی کی پنچایت کی یہ بھیڑ ہے، جین کی یہ بھیڑ ہے، مظفر نگر کی یہ ہے، متھرا کی یہ ہے، سب ہے۔ تو آج اگر مولانا ارشد صاحب نہ ہوتے تو ان پنچایتوں میں میوات کا نام نہیں آتا۔ الحمدللہ آج میوات ہریانہ کا نام بھی آتا الحمدللہ۔ ان لوگوں نے تو ہم کو صرف ووٹ کے نام پر زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگوائے ہیں، اس سے زیادہ ہمارا استعمال کی ضرورت پڑنے پر کہاں ہیں وہ لوگ؟ ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہاں ہیں؟ ابھی تک اتنی 30 دن ہم کو ہو گئے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ میں تو آپ کے بیچ میں صبح سے شام تک جتنا مجھ سے ہوتا ہے رہتا ہوں۔ باقی جب بات میوات کو بچانے کی آ گئی تو میں حضرت کی اجازت سے اپنے اس واقعے کو بھی سنا دینے ضروری سمجھتا ہوں، یا کہ کس وجہ سے یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہوئی۔ سن 2006 میں دارالعلوم دیوبند میں میرا آخری سال تھا دورہ حدیث کا، فراغت کا۔ تو اس موقع پر ایک جماعت میوات میں وقت لگا کے گئی 4 ماہ، اور اسی حلقے میں لگا کے گئی کاما اور سیکری میں۔ تو وہ بیچارے وہاں دارالعلوم دیوبند کو دیکھنے کے لیے جو جاتے ہیں، وہاں کی لائبریری، وہاں اور دوسری چیزیں اس طرح گھوم رہے تھے۔ تو میری ملاقات ان سے ہو گئی، تو میں نے ان کو لائبریری اور سب کچھ سکھایا۔ تو 1-1.5 گھنٹہ میرا ان کے ساتھ رہا، اور پھر شام کا میں نے ہوٹل سے ان کو کھانا بھی کھلا دیا۔ تو اس وقت میں نے ان سے پوچھا تھا آپ کہاں وقت لگا کے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا ہم میوات وقت لگا کے آئے ہیں۔ تو میوات آپ کیسے آئے؟ تو جیسا کہ ہمیشہ سب جگہ سے میوات کو دیکھنے کے لیے جو بھی آتے ہیں، میوات اللہ نے جو آپ کے بزرگوں سے اللہ نے کام لیا دعوت و تبلیغ کا، اس کی برکت سے اس علاقے کی دیکھنے کی تمنا جس نے میوات کو نہیں دیکھا ہے وہ سب کرتے ہیں، آتے ہیں سب۔ اسی جذبے سے وہ بنگال کی جماعت تھی کلکتے کی، وہ بھی اسی جذبے سے وہاں آئے تھے۔ لیکن وہ مئی جون کا مہینہ تھا، یعنی بیساکھ کا مہینہ تھا ہمارے یہاں۔ تو اس وقت میں پوری میوات میں جہاں جہاں ان کا وقت لگا شادیوں کا دور تھا، اور اس میں خوب ڈی جے گانے بجانے انہوں نے خوب دیکھا۔ تو جو ایک آدمی بہت بڑی امید لے کر میوات آیا ہو، اور میوات کو وہ اس جو خاکہ جو تصور اس نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ بھائی میوات سے دعوت و تبلیغ کا کام چلا، وہاں تو ایسے لوگ رہتے ہیں جو ایک طرح سے صحابہ کے نمونہ ہیں، صحابہ کو اگر دیکھنا ہے تو میوات جا کے دیکھیں۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے دل میں جب یہاں اس کے خلاف دیکھا تو ظاہر سی بات ہے ان کے دل پہ کتنی چوٹ لگی ہوگی۔ تو میں نے جب ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ نے میوات کو کیسا پایا، تو ان امیر صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 2-3 مرتبہ میرے پوچھنے پر اس نے کہا بس دعوتیں تو ہوئی تھی۔ تو اللہ گواہ ہے اس وقت میں طالب علم تھا، اور میرے اوپر اتنا اثر ہوا کہ شاید میوات کو آج جو آدمی میوات دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اور آج میوات کو جو میوات کی تصویر اور جو میوات کا معاشرہ انہوں نے دیکھا ہے، تو وہ اس کے دل پہ بہت چوٹ لگی ہے۔ اب ہم میوات کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو میرے دل میں عجیب سی کیفیت ہوئی، اور بے تحاشا میں ان کے سامنے رونے لگ گیا، اور ان سے کہا بھائی آپ اللہ کے لیے میری میوات کو معاف کرنا، انشاءاللہ آئندہ جب دوبارہ آؤ گے تو میوات کو ایسی نہیں پاؤ گے۔ تو اس جذبے کو لے کر کے فراغت ہوئی، اور پھر تھوڑا بہت کام شروع ہوا۔ پھر میرے پاس جو کچھ ہے شاید یہ سب ہمارے صدر محترم اور جس کو ساری دنیا جانتی ہے، میں تو محسن میوات حضرت کو کہتا ہوں، حضرت مولانا قاسم صاحب میر کھیلا نور اللہ مرتضی، حضرت کی میری ملاقات 2010 میں ہوئی۔ ایک طرح سے ویسے بھی ملاقاتیں تھی، لیکن حضرت نے مجھ سے سلام دعا جو کی، کیونکہ میں میل کا پڑھا ہوا طالب علم نہیں ہوں۔ 2010 میں کرہڑا میں ایک اجلاس ہوا جو ان باطل تنظیموں کے خلاف تھا، جو میوات کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہی تھی، شروع سے دلچسپی تھی۔ اور حضرت یہ چاہتے تھے کہ بھائی میوات میں ہمیں کوئی ایسے آدمی ملے جو ان کے خلاف بھی جو اپنی کوششوں کو جاری رکھ سکیں۔ تو اس وقت الحمدللہ
وہ بڑا جلسہ تھا اور میوات کے تمام اکابر ایک اسٹیج پر تھے اور بقول حضرت کے میں نے خود حضرت کی زبان سے سنا کہ حضرت نے فرمایا میری عمر میں نے ابھی تک کوئی ایسا جلسہ نہیں دیکھا جس جلسے میں اور جس اسٹیج پر ایک ہی جگہ ایک ہی اسٹیج پر تمام علماء میوات کو جمع دیکھا ہو. وہ جلسہ ایسا تھا. دارالعلوم دیوبند سے مولانا سلمان صاحب بجنوری، مولانا حبیب الرحمان صاحب، یہ دو اکابر تشریف لائے تھے. تو اس وقت سے حضرت نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور پھر کچھ مجھ سے تھوڑا بہت کام لیا. تو پھر حضرت کی جو محبت، یقیناً جس وقت حضرت دنیا سے رخصت ہوئے تھے، شاید جو ان کی حقیقی اولاد ہے ان کو جو دکھ ہوا ہوگا، لیکن میں نے اس وقت اپنا آپ کو یقین سمجھا تھا کہ آج حضرت چلے گئے ہیں. حضرت جتنی محبت فرماتے، جتنی امید ہے، جتنا کام مجھے بتاتے کہ یہ کرنا ہے بھائی، میوات ایسی ہے، میری دل کی آواز. تو آج بھی میں جو کچھ جہاں تک پہنچا ہوں، جتنا اللہ نے مجھ سے جو بھی کام لیا ہے، جس درجے کا بھی، اللہ میں اس کو بیان، میں اس چیز پر میں یقین نہیں رکھتا کہ کسی چیز کو میں اپنے سامنے ظاہر کروں. اپنا کام کرنا ہے، سب حضرت کی برکت تھی. آج الحمدللہ حضرت نے بھی اس وقت 2010 میں مجھے دارالعلوم محمد امیر کھیلا کا ایک طرح سے ترجمان سمجھا تھا. عملاً وہ چاہتے بھی تھے حضرت. اور آج الحمدللہ میں جو کچھ بھی ہوں میل کھیلا کی جوتیوں کا صدقہ ہوں. اور میں جب تک میری عمر رہے گی میں میل کھیلا کی جوتیوں میں بھی مجھے جگہ ملے گی، اس کو بھی میں اپنے لیے فخر سمجھوں گا. میل کھیلا ان بزرگوں سے جو بھی نسبت مجھے ملے گی، مجھے جوتیاں اٹھانے کی بھی جگہ ملے گی، تو اس کو بھی میں اپنے لیے بہت بڑی عزت کی اور بہت بڑی فخر کی چیز سمجھوں گا. میں جو کچھ بھی ہوں ان حضرات کی دعاؤں کی برکت سے، ان حضرات کو جب بھی میں نے کئی تقاضے آئے ہیں، وہ بتانے چاہے NRC کا معاملہ ہو، جو بھی ہو، ان بزرگوں کے سامنے رکھا. ان بزرگوں نے الحمدللہ اعتماد کرتے ہوئے اس بات کو ایسا نہیں سمجھا، فوراً میدان میں آئے. اور آج الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میوات کو جو بچانے کی بات آئی ہے، ابھی مولانا شہزاد کہہ رہے تھے، دیکھو ہمیں کسی سے ڈرنے اور جھجکنے کی بات نہیں ہے. الحمدللہ آج میوات کو جب بچانے کی ضرورت پڑی ہے، آج شہزاد صاحب کہہ رہے تھے ناز و نخروں میں پلے ہوئے، خیر ہم تو بوریا نشی رہتے، پھر بھی ایک درجے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ چلو وہاں تھوڑا بہت راحت، ورنہ وہاں بھی آپ ہمارے روم وغیرہ دیکھو گے وہ زیادہ ایسے اچھے نہیں، لیکن پھر بھی جو ان کے تقاضے ہیں، تو مصروفیات ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان کے لیے آپ ملاقات کا بھی آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے. اور آج وہ آپ کے بیچ میں 30 دن سے 1 مہینے سے آپ کے بیچ میں سڑکوں پر ہے. تو بہرحال سمیع سنگھ صاحب نے میرے حوالے سے چند باتیں کہی کہ مجھے تو آپ سے صرف اتنا کہنا ہے، اللہ کے لیے آپ ان اکابر کی یہاں موجودگی کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھیں. اس وقت میوات کو بچانے کی بات ہے، میوات کی جو میوات پہ بدنامی کا ٹیگ لگا ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. اب کسی درجے میں لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی ہیں، اور ہم جو الحمدللہ ہماری جو میوہ تھی، انشاءاللہ ہم اس میوے کو میوے ہی رکھیں گے، ہم میوات کو بدنام نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. بہرحال اب